کو ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ کس کو ضرورت ہے؟ میں یہاں پر آیا ہوں, چھتر کلاس کرنے والے ہوں, یونیورسٹی سے آیا ہوں, یہاں پر آ کر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نماز کا اس طرح یہ پورا اسٹرکچر بتا رہا ہوں. کیوں بتا رہا ہوں؟ نیکیوں کو کیا کر رہا ہوں؟ اکٹھا کر رہا ہوں. کیوں؟ نامہ اعمال کیا ہو جائے؟ ٹاپ پر چلا جائے نا. تو جنت کے اندر مجھے کون سی جگہ ملے گی؟ ٹاپ والی جگہ ملے گی نا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جس طرح میں محتاج ہوں کس کا؟ اللہ کی رحمت کا اور ان نیکیوں کا جو میں کر رہا ہوں. اب یہ چیز نیکی کس کو ضرورت ہے؟ مجھے اور آپ سب کو. سب سے پہلی چیز کیا کریں گے وجود کے اندر؟ ہم قائم کریں گے نماز. کیا پتا آپ سب میں سے کوئی پہلے پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا, میں نہیں پوچھتا, سمجھ رہے؟ لیکن آج سے جو نہیں پڑھتا نا, جو نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھے جا کر. شروعات میں آپ کو مشکل ہوگی. 40 دن تک اگر آپ نے فجر اور عشاء کی نماز کو قابو میں کر لیا نا, قابو میں کر لیا, تو آپ کی زندگی کی نمازیں کبھی بھی چھوٹیں گی اللہ کی وجہ سے نہیں چھوٹیں گی. فجر اور عشاء کو اٹھتے ہوئے کتنا دور لگتا ہے. وہ یار اتنا کون اٹھے گا؟ سردی, بازو میں پانی لگے ہو, یہ ہاتھ لے گئی, بازو لے گئی. فجر کو ایسے ہوتے ہیں, 2 بستر اوپر لیے ہوتے ہیں, بیٹا ہوتا ہے اس طرح, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اب باہر نکلنا مشکل ہے. یہ میں سچ بات کر رہا ہوں نہیں کر رہا؟ آپ نے جب فجر اور عشاء کی نمازوں کو کنٹرول کر لیا تو آپ 40 دن تک پراپر, چاہے آپ کے گھر والے پڑھتے ہیں یا چھوڑے ان کو بھاڑ میں جائیں. کل قیامت والے دن آپ کو پتہ ہے نا, والد بیٹے کو کہے گا, ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کیا کہے گی؟ میں تجھے. دوست کو کیا کہے گا؟ میں تجھے. تو اسی لیے میں کیا کہتا ہوں, نماز کوئی بھی آپ کی بہنیں بھی نہیں پڑھ رہی, ماں بھی نہیں پڑھ رہی, والدہ بھی نہیں پڑھ رہی. شاید آپ گھر کے پہلے فرد ہوں جو عشاء کی نماز کے لیے مصلے پر کھڑے. شاید آپ گھر کے پہلے شخص ہوں جب آپ فجر کے لیے الارم لگائیں, الارم لگا کر اٹھیں اور گھر والے کہیں وہ یہ نماز پڑھتا آئے گا, نمازی ہو گئے. لیکن آپ نے پریشان ہر ایک کی بات کان میں سنی اور دوسرے کان سے, جس طرح آپ ٹیچر کی بات سن کر نکال دیتے ہیں, اس طرح آپ نے گھر والوں کی بھی باتیں نکالنی. یار میں صحیح سے گزر کے چکا ہوں, میں بھی 9 پڑھ کے چکا ہوں, میں گورنمنٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے کلاس میں کیا ہوتا ہے. میں یہ بھی جان سکتا ہوں آپ سب کیا سوچ رہے ہیں. اس وقت آپ کی سوچ میری طرف اتنی اٹریکٹ ہے جتنی ٹیچر کے ساتھ بھی نہیں ہوتی ہے. یہ بات سچی نہیں؟ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے غور سے نہ سن رہا ہو. سن رہے نا؟ بہترین طریقے سے سن رہے نا. پہلی چیز کیا؟ نماز. ایک نے بھی رجسٹر کا پے نہیں نکالا ہوا. کیوں نہیں نکالا؟ نکالنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے وجود کو مضبوط کرنے کے لیے, سیرت النبی تک پہنچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ ہم نے گھر کے اندر اخلاقی جرات کرنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنی ہم گالیاں دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو, گالیاں, ان گالیوں کو کنٹرول کرنا, واپس پلٹنا. اب یہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. گالیاں آپ کو پتہ ہے نا, یہ گالیاں آپ کو پتہ ہے, دوست کو ملتا آ کر سلام کرنے سے پہلے وہ گالی دیتا ہے, پھر سلام کرتا ہے. سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا گناہ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے, اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک دوست جب دوسرے دوست کو گالی دیتا ہے نا, تو اس کے مخالف سے بچ میں اسے گالی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں, دونوں, کوئی ایک نہیں. میری طرف متوجہ ہوں, میری بات پھر دوبارہ غور سے سنیے. آپ نے بچنا ہے, اکیلے بچنا ہے. آپ اگر کسی دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو وہ دوسرا آپ کو گالی دے گا, تو اس طرح یہ آپ کے والد کو بھی گالی لگے گی, آپ کی والدہ کو بھی گالی لگے گی. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو گالی لگے؟ والد کو گالی لگے؟ تو اسی سٹیپ کو پانے کے لیے, وجود کو پاک کرنے کے لیے آپ نے گھر کے اندر اخلاقیات کو رکھنا ہے, اور سکول کے اندر بھی اخلاقیات کو رکھنا ہے.
میری بات سمجھ گئے؟ اب گھر کے اندر ایک اور بات ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے کزن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ غصہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کر دیا، ایک تھپڑ رسید کر دیا، یا اسے ادھر اوپر سے ایک جگہ جسے کہتے ہیں نا ڈوگا، اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں 7-5 گان میں تو آیا نہیں، یہی ہوتا ہے نا. لیکن یہ ایک دم آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں. اور ایسی باتیں بتانے کے لیے اور آپ کو کوئی بھی نہیں آئے گا. اس وجہ سے آپ یہ باتیں ساری اپنے اندر بٹھا لیں. آپ میرے ساتھ کھڑے ہونے والی دو جوان مسئلے، جب میں اس مقام پر جاؤں گا جس نے آپ کے حقوق کو کھایا ہے، ان کے میں جبو کو پکڑوں گا جا کر. میرے پیچھے کون ہوگا؟ آپ ساتھ. سمجھے میری بات کو؟ اس تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ دو چیزیں کلیئر کر لی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ دعا کی. اب گھر کے اندر ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، تلاوت. ہمیں پتا، آپ کو پتا ہے تلاوت تو 2000 سے پہلے تلاوت ہو جاتی تھی گھر میں. ہماری دادی اماں ہوتی تھی تو کچھ نہ کچھ تلاوت کر دیتی تھی، یہی بات ہے. یا یہ ہوتا تھا تسبیح پکڑ لی تھی، تسبیح پکڑ کر یہ ہوتا تھا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا یہ کہتی تھی پترا توبہ کر، یہ کہتی تھی نا. دادی کا بڑا اثر ہوتا تھا. یا دادا جہاں میں داڑھی رکھی ہوتی تھی وہ پھر کچھ نہ کچھ اللہ کی بات کر دیتے تھے، کرتے تھے نا. آج ہمارے والدین شاید آپ میں سے کوئی پہلا شخص، کوئی ایسا شخص پیدا ہو کہ جو یہ کام کریں گے نا. تو کیا بات ہم نے کی کہ گھر کے اندر کم از کم ہمیشہ جس طرح ہوم ورک گھر کا اسکول کا ملتا ہے نا، گھر کر کے آتے کرنا ہے آپ نے، اسی طرح آپ نے کم از کم 3 سے 4 آیات پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک اور بات دیکھی ہے، آج گھر جانا ہے نا، گھر جا کر قرآن کو اٹھائیں گے نا، اگر اس پر کپڑا لپیٹا ہوا، اس کے اوپر